أكبر الله أكبر. آداب ناظرین، کیا آپ نے رمضان المبارک کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ کیا آپ اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے آپ کا اپنا چینل SS ڈیجیٹل श्री सुमंगली सुद्धि समय पर آپ کا پسندیدہ پروگرام رمضان کی بہاریں، جس میں آپ کو مختلف عنوانات پر مختلف خواتین سے معلومات حاصل ہوں گی۔ رمضان کی آمد، قرآن کا نزول، عبادت، شب قدر، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل معلومات ہوں گی، صرف اور صرف SS ڈیجیٹل शुद्धि समय पर دیکھنا نہ بھولیں۔ روزانہ صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 بجے اور شام 6 بجے، اور دعا میں خیال رکھیں۔ رمضان کی بہاریں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ شاہدہ نسرین صاحبہ جو کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید کا پیام کیا ہے، عید کس طرح منائی جائے، عید کن لوگوں کے لیے ہے اور ہم عید کا دن کیسے گزاریں۔ محترمہ شاہدہ نسرین صاحبہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عید کے سامان نہیں مرغ و کباب، عید ان کی ہے جو اوروں کے لیے خود ہوں خراب۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، عید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ لفظ عید کے معنی لغوی طور پر بار بار آنے والی شے کے ہیں، اور اس کے ایک اور معنی خوشی کے بھی ہیں، ایک ایسی خوشی جو ماہ رمضان کے مسلسل عبادتوں، روزوں، روحانی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ عید کا دن ہر زن و مرد، بچہ و بوڑھا سب کے لیے اہم ہے۔ عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ عید کی روح اصل یہی ہے کہ اس دن ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، کمزوروں کو بھی عید میں شامل کریں، اپنی خوشیوں میں انہیں بھی ساتھ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ غریب غربا کی حالت یوں ہو، اہل جہاں میں دھوم تھی روزے سعید کی، مفلس کے دل میں تھی نہ کرن بھی امید کی۔ چند برس پیشتر شہر گلبرگہ کا ہی ایک واقعہ تھا کہ عید رمضان کے موقع پر میاں بیوی میں عید کے نئے کپڑوں کو لے کر بہت بڑی جھٹ پٹ ہو گئی، اور بچوں کے کپڑوں کے بارے میں ماں بہت فکر مند تھی، اور بالآخر اس مسلمان ماں نے اسی نکتے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ عید کے دن کی اہمیت، دینی طریقہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن سارے گلے شکوے، دشمنی، نفرت، رنجشیں سب کو بالائے طاق رکھ دیں اور کھلے دل سے عید کے موقع پر مصافحہ، مونخہ کریں تاکہ کدورتیں ختم ہو جائیں، پیار و محبت اور خلوص کی فضا ہموار ہو۔ بالکل اس شعر کی طرح مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے، چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے۔ آج عام طور پر گھروں میں عید کا مطلب یہی ہے کہ روزوں کی مشکلوں کا اختتام ہوا، طرح طرح کی نعمتیں کھانے ہیں، بہترین پوشاکیں زیب تن کرنا ہے، خوب موج مستی کرنا ہے۔ بقول نذیر اکبر الہ آبادی کے روزے کی کاوشوں سے ہیں زرد زرد گال، خوش ہو گئے وہ دیکھتے ہی عید کا ہلال، پوشاک تن میں زرد سنہری سفید لال، دل کیا کہ ہنس رہا ہے پڑا تن کا بال بال، ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے، ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ کوئی پکارتا ہے چھوٹے عذاب سے، کلہ کسی کا پھولا ہے لڈو کی چاپ سے، چٹخارے لے رہے ہیں نانو کباب سے، ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ کاجل ہنا غضب مسی و پان کی دھڑی، پشواز سرخ سو سنی لاہی کی پھل جھڑی، کرتی بھی دکھا
کبھی انگیا کسی کڑی، کہے عید عید لوٹے ہے دل کو گھڑی گھڑی، روزوں کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر، سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، دیکھا جو ہم نے خوب تو سچ ہے میاں نذیر، ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ ان روزہ دار اور عام مسلمانوں کی وہ عید جو مادی اشیاء پر مبنی ہے، انہیں عیدین کے بارے میں علماء نے یہ شعر کہا ہے، پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا ہے تاکہ ہر خوشحال مومن جان لے کہ مفلس غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے، اور بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ذہنی، جسمانی اور قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث 697 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیام کا دن جس دن تم سب روزہ رکھتے ہو، اور افطار کا دن وہی ہے جب سب عید الفطر مناتے ہو۔ یعنی عید کا اصل مطلب یوں ہے کہ یہ افطار کی طرح کا عبادت کا عمل ہے، اور اس کے علاوہ ہم غیر مسلم، ہم مسلمانوں سے ہٹ کے جو ہمارے دوست احباب ہیں، جاننے بوجھنے والے ہیں، سبھی لوگوں کو اس عید میں شامل کریں تاکہ مسلمانوں کا جو پیام ہے، مسلمانوں کا جو ریت رواج ہے، جو ہمارے احکام ہیں، ان تمام کو سب لوگ نزدیک سے جان لے اور ہم سے قربت کے احساس کے تلے اسلام کو پہچاننے میں ان کو راہ ملے۔ عید کا اصل پیام تو وہی ہے جسے فلسفی اردو شاعر کے مفکر اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کی سچی خوشی تو اوروں کو عید منانے کی وجہ بن جانے میں ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی دکھ کا مداوا کرے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ تمام خوبصورتیاں ادا کی ہیں۔ جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ ابھی آپ محترمہ شاہدہ نسرین صاحبہ سے عید اور اس کا پیام سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یس ایس ڈیجیٹل چینل، پروگرام رمضان کی بہاریں۔ اس پروگرام میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر محمدی مظہری صاحبہ کا رخ کریں گے جو کہ ہمیں رمضان کے ماہ میں ہونے والی مقبول عبادات کے بارے میں مفصل بتائیں گی۔ محمدی مظہری صاحبہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اور شکر میرے پاک پروردگار کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو بی بی آمنہ کے لال پر۔ ناظرین، اب دیکھیے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ابھی چند کچھ باتیں پیش کری تھی رمضان مبارک سے جو تعلقات رکھتے ہیں اعمال کے، انشاءاللہ اس کے آگے اور جانیں گے کہ دیکھیے میں اور ایک مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ اور روزے میں روزے کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے روزے میں روزے کو خراب کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، آنکھوں سے بری چیز کا دیکھنا، زبان سے بری چیز کو ادا کرنا، کانوں سے بری چیز کا سننا، یہ جو ہے روزے میں روزے کو خراب کرنے والی چیزیں۔ اس سے جو ہے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی روزے میں اجر خراب ہو جاتا ہے، یعنی روزے میں جو اجر ہمیں ملتا ہے، جو ثواب جو ہمیں ملتا ہے، وہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو 10th پاس کرا ہے، 10th میں وہ ایگزام میں پورے 100، اس کو پتا ہے کہ اس نے پورے 10 مارکس یعنی پورے 100 مارکس کا جو ہے اس نے پیپر لکھا ہے، لیکن پورے 100 مارکس کا لکھا ہوا ہے اور رزلٹ میں آیا ہے اس کے 80، تو اس کے دل پر ملال ہو جاتا ہے، ارے میں تو پورے 100 مارکس کا لکھا تھا، 100 مارکس کا لکھا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا، میں تو پورا لکھا تھا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، ریٹرن سے اور ایک مرتبہ اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، نہیں میں اب اس کے بعد دیکھوں گا، میرے پیپرز دیکھوں گا، میرے میں ایسی کہاں غلطی ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، میں دیکھوں گا، اور میں نے پورے 100 مارکس کا لکھا تھا، 100 مارکس کا لکھا تھا، تو یہاں پر وہ پورا جستجو میں لگ جاتا ہے،
पूरा उसको बेचैनी स्टार्ट होती, क्योंकि वो मेहनत से पढ़ा था, दिलचस्पी और मेहनत से पढ़ा था, इसके लिए वो जो है ना कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है अपने मार्क्स को रिटर्न उतने ही लाने के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह भी ये कहते हैं, रोज़ा भी ऐसा ही है। क्या हम इसके लिए करते हैं जद्दोजहद? देखिए, ये सोचने वाली बात है कि रोज़े को रोज़े में ख़राब करने वाली चीज़ें, ग़िबत है, चुगली है और रियाकारी है, ये चीज़ें इसमें शुमार होती हैं। तो ये चीज़ें इसमें शुमार होने का क्या मकसद है? यहाँ पर देखिए, एक बच्चा जो है अपने 10th के एग्जाम में पूरा 100 मार्क्स लिखता है, जबकि पूरा 100 मार्क्स लिखने के बावजूद भी उसके मार्क्स 80 आते हैं, तो वो तिलमिला उठता है कि अरे मेरे मार्क्स इतने कम कैसा है, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं देखूंगा, वो करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रोजे को रोजे खराब करने वाली, रोजे में रोजे को खराब करने वाली चीजें, तो उससे अज्र कम हो रहा। क्या हमारे अंदर है वो जुस्तजू कि हमारा रोजा खराब नहीं होना, हमारा भी अज्र खराब नहीं होना? जैसा दुनियावी चीजों को आप लेकर मार्क्स कमाए तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या कुछ भी जो दिल में आए वो करते हैं, तो यहाँ पर आपका अज्र कम हो रहा है, यहाँ पर आपका सवाब कम हो रहा है। वजह क्या है? आप रोजे की हालत में रहकर भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपका सवाब भी कम हो रहा है। हम एक मामूली दुनिया में इस चीज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अल्लाह ने जो नेकियां कमाने का मौसम हमें फराहम किया है, क्या उसके लिए हम जद्दोजहद नहीं कर सकते? रोजे को खराब करने वाली जो चीजें हैं, वो चीजों से क्या हम बच नहीं सकते? क्या हम वो चीजों से बचकर क्या हम अल्लाह की राह इख्तियार कर सही नहीं कर सकते? क्या हम वो चीज़ों के लिए जद्दोजहद, लड़ाई ये नहीं कर सकते? क्या हम वो चीज़ों से बचना चाहिए? जिस तरह दुनियावी चीज़ों से हमारी सेफ्टी होती है, हम वो चीज़ को हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। देखिए, एक मिसाल के तौर पर कहूँगी कि अब हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में जो है ना कोई अच्छा सा आप ड्रेस देखे, वो ड्रेस लेने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई, अब उसे आप वो लिए तक छोड़ते ही नहीं, अब मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो ड्रेस चाहे कितने भी हज़ार का हो। आप ये तक नहीं देखते कि आपके वालिदैन वो पैसे देने के रखते हैं या नहीं, उनके अंदर वो है क्या नहीं, मतलब वो पैसे अदा कर सकते हैं क्या नहीं। जिस ड्रेस की आप ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या वो ड्रेस के लिए उनके पास उतने पैसे हैं क्या नहीं? बस आपको चाहिए, जिस हाल में भी चाहिए वो ड्रेस आपको चाहिए, तो आप वो जिद से वो ड्रेस लेने की पूरी कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिदैन वो ड्रेस दिला भी देते हैं। देखिए, आप एक ड्रेस के लिए आप इतनी जिद कर आप घर का नहीं सोच रहे, वालिदैन का नहीं सोच रहे, पेरेंट्स का नहीं सोच रहे, हासिल कर रहे हैं। तो ये रमजान मुबारक के महीने में भी क्या हम इसी तरह नेकियां हासिल कर सकते हैं? क्या इसी तरह रोजा रहकर अज्र व सवाब कमा सकते हैं? क्या तहज्जुद पढ़कर हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं? क्या कुरान की तिलावत कर हम हिदायत हासिल कर सकते हैं? क्या हम अल्लाह के ज्यादा करीब होना चाहें तो रात दिन कलिमा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह के और करीब होना चाहें, क्या हम अल्लाह से और बात करना चाहें, अल्लाह हमारे और करीब हो हम चाह रहे हैं, तो क्या तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं? क्या हम गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं? ये गौर व फिक्र करने वाली बात है। रमज़ान का महीना क्या आम महीनों की तरह नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते, अल्लाह के रसूल चाहते और अल्लाह चाहता तो इस महीने को आम ही कर देता था। इस महीने का मकसद क्या है? इस महीने का मकसद क्या है कि इस महीने में ही अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, इस महीने में कुरान को नाजिल किया और कहा कि मेरे बंदे इस महीने में बेशुमार नेमतों से मालामाल हो जाए, खूब नेकियां कमाए, नेकियों का मौसम मैंने इसको दे दिया है, उड़ते बढ़ते मौसम कमाए। देखिए, एक दरख्त है चंबेली का, तो वहाँ पर जब चंबेली का दरख्त है तो चंबेली पूरा दरख्त भर के लगते हैं, पूरा झाड़ भर कर जो चंबेली लगते हैं, तो आप पहले से देखते ही कितना आपका मिजाज खुश हो जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है, अरे वाह कितना अच्छे हैं, जाने की उसकी तरफ आपका दिल खींचता है कि मैं ये फूलों को ले लूं। तो आप उसके करीब जाते हैं, जब आप पकड़ते हैं पंडी को तो पूरे नीचे गिर जाते हैं, तो वो कितना आपको वो मंजर कितना प्यारा लगता है। तो ये रमजान भी ऐसा ही है, पूरे जैसा हम जब नीचे कोई चीज कली, जैसा पेड़ से जब कली गिरती है तो कलियों को जिस तरह हम चुनते हैं, ये नेकियां भी वैसा ही मौसम है। हम उठाएं, एक एक नेकी को उठाएं, एक एक नेकी को उठाकर चले, अपनी जुबान की हिफाजत करें, एक लफ्ज ऐसा अदा ना करें जिससे कि हमारी नेकी में कमी हो जाए। रोजे की हालत में कोई चीज ऐसी ना बोले, जुबान से कोई चीज अदा ना करे कि हमारी एक नेकी हमसे छीन ली जाए, हमारे से एक नेकी कम हो जाए, हमारे रोजे में जो है अज्र कम हो जाए, हमारे रोजे में जो है जो हम कमा रहे थे वो कम हो जाए। खाली दिनों में देखिए, आप नफिल रोजे रखते हैं, बहुत सारे जो भी रोजे हैं, या जुमेरात का कोई रोजा है, जो भी रोजे ले लीजिए आप रहते हैं, लेकिन इन रोजों की इतनी अहमियत नहीं बताई गई जितने रमजान मुबारक के रोजों की अहमियत बताई।
وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے بھائی کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کیوں بتائی گئی ہوں گی. وجہ کیا ہے بتانے کی؟ کیونکہ یہ جو روزے ہوتے ہیں یہ ہم مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر فرض کر دیے گئے ہیں. ہر حال میں آپ کو یہ روزے رہنا ہے، ہر حال میں رہنا ہے، روزے رہنا ہے، پرہیزگاری کرنا ہے اور نیک صالحین بننا ہے، اور ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں نیک صالحین میں سے چن لے، نیک صالحین میں ہمیں عطا کر، نیک صالحین کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارے اعمال اچھے ہو. یہ رمضان مبارک ہمارے لیے رحمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، بے شمار نعمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں جتنے چاہے اتنے نعمتوں کو حاصل کریں. دیکھیے رمضان میں کرنے والے یہ جو اعمال ہے، قرآن کی تلاوت کرے، تہجد کثرت سے پڑھے، تراویح کثرت سے پڑھے. دیکھیے تراویح کی بھی بہت اچھی فضیلت ہے کہ اگر تراویح آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. تراویح کی آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو بے شمار جو ہے نا نیکیاں ہی ملیں گی. تراویح کا زیادہ اہتمام کریں اور جو ہے روزے رہنے کی پوری رہنا تو ہے، فرض ہے آپ پر، روزے رہنا ہر حال میں فرض ہے. کیسا فرض بولے تو کیسا؟ اب دیکھیے ایک ایگزامپل دوں گی میں. آپ کو کسی چیز کا یہ بنایا گیا، یعنی آپ کو کسی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے. مثلا کے طور پر دیکھیے ایک روم ہے، وہ روم آپ کو ہر حال میں سجانا ہے، آپ پر فرض ہے. آپ بول دیے کہ دیکھو بھائی میں آپ پر یہ چیز دے دیا سو آپ یہ پوری طرح سے اچھا سا روم سجا لینا، ہر حال میں سجانا ہے. تو آپ پر وہ ذمہ داری دینے کے بعد آپ وہ پوری ذمہ داری کو نبھاتے. اگر آپ ذری بھی غلطی ہو گئی تو نہیں، آپ غلطی ہو گئی تو کیسا روم کو اچھی طرح سے سجاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، پوری طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ بولنے والا آپ کو بول کر تو چلا گیا، دیکھیے آپ کے پر یہ ذمہ داری ہے، آپ اسے پورا کرنا ہے، پورا کرنا. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے، فرض ہے ہمارے اوپر ایسا ہی ہے کہ آپ کو رہنا ہے، کسی بھی حال میں فرض قرار دیے گئے ہیں تو روزے کو رہنا ہے. اب سر درد ہوا، پیر درد ہوا، پیٹھ درد ہوئی، پیٹ درد ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بہانے نہیں، بلکہ اگر آپ روزہ رہے تو آپ ان تمام چیزیں آپ روزہ رہ کر تو دیکھیے. میرا پاک پروردگار اتنا رحم ہے، غفور الرحیم ہے کہ آپ رہ کر تو دیکھیے. آپ چاہے جس بیماری میں بھی مبتلا ہو آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی، جس بیماری میں بھی مبتلا ہو تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. آپ رہ کر تو دیکھیے، روزوں کا اہتمام کیجیے. اور دیکھیے سب سے اہم بات میں کہنا چاہوں گی آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 50,000 سالوں سے افضل ہے. ایک رات جو آتی ہے وہ بہت عمدہ رات ہے، بہت ہی نیکیاں والی، بہت ہی مطلب 50,000 سالوں سے افضل اس رات کو قرار دیا، یعنی سب سے اچھا، سب سے افضل. اگر آپ 4 کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو بولے ارے وہ مولانا بہت اچھا بیان کرتے ہیں تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں، ارے میری تعریف ہو رہی ہے. ایک اچھے کی مثال ایسی. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رات آنے والی ہے، تم بے شمار اس رات میں جو ہے عبادتیں کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، جو تم مجھ سے مانگو میں اس رات کو تمہیں نواز دوں گا. وہ رات تم جو مجھ سے مانگو وہ میں تم کو عطا کروں گا. اللہ کہتے ہیں جو رات، وہ کون سی رات ہے آپ ناظرین جانتے ہوں گے کہ وہ رات ہے شب قدر. شب قدر کی رات ہے، اس رات کی ہمیں قدر کرنا ہے. اس رات کو جتنا ہو سکے وہ رات ہمارے لیے پتہ نہیں. دیکھیے آپ تمام تو جانتے ہی ہوں گے ناظرین کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ جو خبر میں پڑے ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں معلوم ہوگا پتہ نہیں، کیا وہ رمضان ان کی زندگی میں کبھی آیا ہوگا کہ بھی نہیں، کیا وہ یہ رمضان ان کی زندگی میں آیا ہوگا کہ بھی نہیں، کہ وہ بھی نہیں جانتے. کیا رمضان کی رحمتوں سے وہ محروم ہے، کیا رمضان کی نعمتوں سے وہ مالا مال تھے دنیا میں، وہ بھی نہیں جانتے. خبر میں پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک موقع دے ہمیں، اے اللہ اگر ایک موقع تو ہمیں دے تو یہ رمضان مبارک کی پوری نعمتیں، ہم پوری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر پھر تیرے پاس آئے. آج جس عذاب میں ہم مبتلا ہے کاش ہمیں ایک موقع دے تو ہم واپس اس دنیا میں جائیں اور رمضان مبارک کی پوری رحمتوں سے مالا مال ہو کر واپس ہم یہ دنیا میں پھر واپس لوٹ کر آئیں. کتنے ایسے لوگ خبر میں پڑے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ترس رہے ہوں گے دعاؤں کے لیے، کتنے ایسے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے تو یہ رمضان مبارک ہمارے اوپر بھی ہوتا. کتنے لوگ آج رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، چند دنوں میں رمضان ہمارے قریب ہوگا، چند دنوں میں نہ جانے کتنے اس دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو بہت ہی رمضان آنے کے قریب ہوں گے اور ان کی سانسیں ٹوٹنے کے قریب ہوں گے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان ان کے قریب ہے اور زندگی کی آخری سانسیں وہ گن رہے ہوں گے.
ذرا سوچئے، اللہ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے آنے والا رمضان کو اتنا ہمارے لیے سیفٹی بنایا. اس رمضان آنے والے چند ہی دنوں میں رمضان ہمارے قریب ہوگا، چند ہی دنوں میں ہم وہ موسم میں چلے جائیں گے جو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اللہ کی رحمت ہم پر ایسی ڈھانپ دی جائے گی کہ کبھی دل نہ چاہے گا کہ اس رحمت سے ہٹ کر ہم یہ دنیا کے عالم میں آ جائیں، یہ دنیا کے عالم میں آ جائے. تو سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہاسپٹل میں مبتلا ہوں گے. رمضان قریب ہے، وہ چاہ کر بھی روزے نہیں رہ سکتے. رمضان قریب ہے، وہ چاہ کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ چاہ کر بھی نیک اور صالحین کام نہیں کر سکتے، حالانکہ رمضان چند ہی دنوں قریب ہے. اللہ ہم سب کو اچھی صحت عطا کیا ہے. اللہ نے ہم نوجوان نسلوں کو، نوجوان عورتوں کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھے مہینے سے نوازا ہے. چند دنوں میں رمضان ہمارے قریب ہے، کیا ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے. کیا ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ کیا اس فائدے سے ہم محروم ہو جائیں گے؟ ذرا جائیے، غور کریے، ذرا باہر نکلیے، جا کر دیکھیے کتنے ہاسپٹلس میں کتنے لوگ ہیں جو رمضان مبارک تو قریب ہے لیکن وہ آ کر روزے نہیں رکھ سکتے. کوئی دل کا مریض ہے، کوئی دماغ کا مریض ہے. ہر ایک مریض اپنے اپنے بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ چاہ کر بھی روزے نہیں رہ سکتا، محروم ہے وہ اللہ کی رحمت سے. حدیث میں بھی ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان پا کر بھی جو رمضان کے روزے سے محروم رہ جائے تو اس کے لیے رمضان کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، معنی ہی نہیں رکھتا. سادے دن جیسے زندگی گزارا تھا ویسے ہی وہ زندگی گزارتا. یہ ہے، ذرا سوچنے والی بات ہے. اور دیکھیے شب قدر کی رمضان میں جو رات آتی ہے، یہ رات بہت ہی معنی والی رات ہے، بہت ہی. ساری رات آپ اللہ سے دعا کیجئے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے. ہماری جو جوان نسلیں ہیں، اللہ ہماری جوان نسلوں کو جو ہے ہدایت پرست بجائے ہدایت کی راہ اختیار کرنے والا بنائے. ہم عورتوں کو پردے کا پابند بنائے، ہم مردوں کو نظریں نیچے رکھنے والا بنائے. ہماری جتنے پریشان بھائی بہن ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہماری مغفرت کرے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور سیدھے راستے پر چلائے. اس کے لیے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے. اللہ کے پاس ہر چیز، یعنی آپ ہر جائز چیز کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خالی نہیں کرے گا. ناظرین، کبھی آپ کو اللہ خالی نہیں کرے گا. آپ ایک مرتبہ اس بارگاہ الہی میں ہاتھ تو اٹھا کر دیکھیے. یہی مہینہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حج مبارک میں حج کرنے گئے تو وہاں پر ہی دعائیں قبول ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم حج پر جا رہے ہیں تو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ارے آپ حج پر جا رہے ہیں تو پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے. سنا ہے حج پر جانے کے بعد وہاں پر ہر دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں پر ہر دعائیں قبول ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں حج پر جانے والوں سے دعائیں کراتے ہیں، حج پر جانے والوں سے دعائیں کراتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو 1 منٹ میں، اگر ہم چاہیں تو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہم دعائیں کرا سکتے ہیں. بھائی ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ مہینہ ہی ایسا ہے. آپ کو حج جا کر ان سے کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کرا سکتے ہیں، وہ بات الگ ہے. آپ کرائیے، بے جھجک کرائیے، آپ جیسا دعا کرانے سے کرائیے. لیکن یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے، آپ اتنی دعائیں مانگے، اتنی دعائیں مانگے کہ کبھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہی کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ٹال دے آپ کی ان دعاؤں سے. رو رو کر گڑ گڑا کر آپ دعائیں مانگیے، دعائیں جتنی مانگنا چاہیے مانگیے. یہ ہمارے اعمال ہے. اور ایک بات کہوں گی میں آپ سے، آخری ایک بات کہوں گی انشاءاللہ کہ دیکھیے ناظرین، پورا رمضان تو ہمارا آ گیا، تلاوت قرآن ہو گئی اور رمضان مبارک کے روزے ہو گئے، نفل ہو گئے، تراویح ہو گئی، تہجد ہو گئی، تمام روزے بھی ہو گئے، تمام عبادتیں بھی ہو گئی. اب لاسٹ جو آتا ہے ہمارا ایک لمحہ جو ہوتا ہے، ایک رات جو ہوتی ہے، وہ رات ہے جیسا کامن آپ سبھی جانتے ہیں کہ چاند رات. یہ کہتے ہیں سبھی چاند رات، یعنی اللہ پورے مہینے کے بعد جب ہمارے کو رمضان کا، جب عید کا جب چاند دکھتا ہے وہ چاند رات. یہاں پر میں اپنی یہ آخری بات سے شاید انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گی کہ دیکھیے ناظرین، آخری یہ پورا مہینے کا پورا اینڈنگ، ہم پورا عبادت بھی کریں، پورے اعمال بھی کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں، بری چیزوں سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، زناکاری سے بچے، ہر چیز سے بچے، جھوٹ سے بچے، سب تمام چیزوں سے بچے. بچنے کے بعد ہمارے روزے ہر چیز اچھا ہوا، لیکن ایک وقت آیا ہمارا چاند رات. یہاں پر ہمارا کیا معاملہ ہے، تھوڑا غور فرمائیں کہ دیکھیے ہم تمام چیزیں کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا ہے. میں اس سے پہلے ایک بہترین آپ کے سامنے ایک مثال
रखने की जो है कोशिश करूंगी। अल्लाह से गुजारिश भी करूंगी कि अल्लाह से दुआ भी करूंगी कि अल्लाह ताला मेरी इस मिसाल के साथ आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और मेरी इस मिसाल के साथ मेरी इस मिसाल आपके लिए आसानी से समझने वाला अल्लाह ताला बनाए कि आसानी से आप मेरी इस मिसाल को समझे और आपकी जिंदगियों को अपनी जिंदगियों को तब्दील करे और अपनी जिंदगी में जो है एक नया इंतखाब लाने की कोशिश करे, यानी नया आपकी जिंदगी में एक मोड़ लाने की कोशिश करे। देखिए नाजरीन, मैं एक मिसाल से इंशाल्लाह पेश करूंगी। देखिए कि हम तमाम एक महीना जो है रमजान का इबादत करें, रोजे रखें और जो है ना अल्लाह की खूब इबादत करें, रमजान के पूरे रोजे रखें और कुरान की तिलावत करें, हर चीज से बचे। अब बचने के बाद हमारा वक्त आ गया है, क्या आ गया है वक्त? अब रमजान कल ईद है, आज एक रात है, चांद रात है, तो मैं उसकी मिसाल दूंगी इंशाल्लाह कि देखिए एक बिल्डिंग का एक मालिक है, वो मालिक जो है ना एक मजदूर को रखा है और मजदूर को कहता है कि देखो भाई, तुम इतने दिनों में ये बिल्डिंग को पूरी अच्छी तरह से तैयार करना है, पूरी बिल्डिंग को जो है तैयार करना है और आप जितने पैसे मांगे मैं उसको दूंगा। तो मजदूर कहता है कि मैं ये बिल्डिंग को 15 दिन या 1 महीने में पूरा मुकम्मल कर दूंगा, पूरा मुकम्मल करूंगा। तो वो कहता है ठीक है, तो आपकी मजदूरी आप कब लोगे? मैं पूरा मुकम्मल होने के बाद ही मेरे जो भी पैसे जो होते हैं वो सब मैं एक ही साथ ही लूंगा बोलकर वो क्या है दिन रात मेहनत करता अच्छा दिल लगाकर पूरी बिल्डिंग को, इतनी मेहनत, रात में सोता नहीं, दिन में सही खाता नहीं, अच्छे से मजदूरी करता है पूरा दिन मेहनत कर पूरी बिल्डिंग जो है तैयार करता है। तैयार करने के बाद जो है अब उसका पैसे लेने का, मजदूरी लेने का वक्त जो करीब आता है, उसका मजदूरी लेने का वक्त आता है तो चले जाता है, शहरी छोड़कर चले जाता है। जो सेठ रहता है उन तो पैसे देने के लिए खड़ा रहता है, जब उसका पैसे लेने का वक्त आया उन वो शहरी छोड़कर चले जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि बेवकूफ कौन हुआ? क्या वो मजदूर हुआ? क्या वो लेने वाला? उसको तो फायदा हुआ ही, मालिक को तो फायदा हो गया कि पैसे लिया भी नहीं, उसकी पूरी बिल्डिंग भी रेडी हो गई। लेकिन बेवकूफ यहाँ पर कौन हुआ? मजदूर हुआ। वो कैसे? वो इतना सब करने के बावजूद भी अपनी मजदूरी नहीं लिया। तो हमारा इल्मिया भी ऐसा ही है। हमारा जो रमजान मुबारक का महीना है, हम पूरे महीने में 1 महीना पूरी इबादत करें, पूरे रोजे रखे, अल्लाह के अहकामात माने, अहकामात पर चले, हिदायत कुरान पर चले, सब करें। लेकिन जब अल्लाह के पास से हमारे को लेने का वक्त करीब आया, जब अजर का वक्त करीब आया, जब अल्लाह ताला हमें देने बैठा था, तो अब हम क्या करें? बाजारों में गए, खरीदारी करे, कल ईद है, मेरे को वो कपड़े लेना है, मेरे को ये कांटे लेना है, ये सैंडल लेना है, मैं मैचिंग का पहनूंगी, मैं वो करिए। आपको रमजान ये बहुत बड़ी इबादत है और ये ईद बहुत बड़ी ईद है, हम भी मानते हैं, सबको करना है, हर अच्छे से तैयार होना है, अच्छा उम्दा आला कपड़े पहनना है, दूसरों को भी पहनाना है, हर चीज करना है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा क्या फरमाया है कि जब मैं तुमको देने बैठा हूँ तुम मजदूरी नहीं ले रहे। अल्लाह का इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम तरावे पढ़े भाई, तहज्जुद पढ़े, कुरान की तिलावत करें, रमजान के रोजे रखे, हर बुरी चीज से बचे, अच्छे अमल करें। लेकिन हमारी मजदूरी का टाइम आया, जब अल्लाह हमें देने बैठा, उस टाइम हम कहाँ चले गए? उस टाइम चांद रात मनाने बाहर चले गए, बाजार चले गए, बाहर कपड़े लेने गए, या फिर इनको दिलाने गए। हमारे मर्द हजरात है तो पूरी रात वो जो है ना बाजारों में गुजारते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए। तो अल्लाह ताला किसे देंगे बताइए? हम जो कमा रहे हैं, हमारी मजदूरी नहीं लिए हम, तो अल्लाह किसे देगा? वही रात हमारे लिए बहुत अहमियत वाली रात है, वही रात जो है हमारे लिए अफजल वाली रात है। उस रात में जो है बाजारों को ना जाइए, बल्कि बैठकर उस रात अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। हमने जो भी पिछले जो गुनाह किए होंगे, अल्लाह हमारे गुनाह को बख्श दे बोलकर दुआ कीजिए। जितने भी मोमिन होंगे परेशान होंगे, तो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे बोलकर दुआ कीजिए। जितने भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, अल्लाह ताला उनको नेक सालिहीन औलाद अता करे बोलकर दुआ कीजिए। जितने भी कुंवारी लड़कियां हैं, अल्लाह उनको जो है ना नेक सालिहीन जोड़ा अता करे बोलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जितने परेशान मोमिन है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे बोलकर ये दुआ कीजिए। ये रात जो है हमारे लिए बहुत ही अफजल वाली रात है। ये रात में कसरत से दुआएं करें। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है रमजानुल मुबारक की बेशुमार नेमतों से हमें माला माल अता फरमाए। अल्लाह हमें जो है
चुगली गिना, झूठ, चुगली गिना, जिना, इन तमाम चीज़ों से जो है ना बचाए रखे। रमज़ान की नेमतों से हमें माला माल अता फरमाए और जितने भी परेशान मोमिन बंदे हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। जितने भी मोमिन बंदियां हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया की जो है मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी बेटियां और माँ हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और उनको पर्दे का पाबंद बनाए। जितने भी मर्द हजरात हैं अल्लाह ताला उनकी आँखों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला उनके माल की, उनके औलाद की, उनके रिस्क की हिफाजत करे। वो जहाँ से भी गुजरे अल्लाह ताला उनकी हर बुरी शर से उनकी हिफाजत करे और तमाम मोमिन की हिफाजत करे। और अल्लाह ताला जो है ना जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम मुसलमान उम्मत मोहम्मदियों को आला मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को वो फिर कुरान देता है। बख्शने पे जब आए वो गुनाहगारों को, तोहफे में गुनाहगारों को कुरान देता है। नाज़रीन, अभी आप मोहम्मदी मजहरी साहिबा से रमज़ान में अदा की जाने वाली मकबूल व मशहूर इबादत के बारे में समाअत फरमा रहे थे। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। देखते रहिए SS डिजिटल चैनल। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खास पेशकश, रमज़ान की बहारें। आपकी अपने चैनल SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्दी समय पर प्रोग्राम में आप देखेंगे रमज़ान के मुख्तलिफ उन्वानात पर, जैसे कि रमज़ान और साइंस, सहर व इफ्तार, ईद और रमज़ान मुबारक का पैगाम। इसमें आप मुख्तलिफ ख़वातीन के अफ़कार भी देखेंगे। देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्दी समय पर सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 और शाम 6 बजे, सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्दी समय पर। और हमें शामिल दुआ भी रखें।